بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 206 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 171 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ایمان اور انکار کے مابین حد فاصل کو ذکر کیا گیا ہے۔ غیر خدا سے حاجت روائی کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ قرآنی اور روایی شواہد اور راویوں کے بارے میں تحقیق پیش کی گئی۔ شارحین کافی کے نظریات بھی پیش کیے گئے۔ اس درس میں حکمت کی گہرائی تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا جائے گا، اسی طرح عقل کی گہرائی تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بتایا جائے گا۔ ادب صالح حاصل کرنے کا طریقہ، قرآنی اور روایی شواہد اور راویوں کی رجالی تحقیق بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث کے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا عدۃ من اصحابنا عن سہل بن زیاد عن عبید اللہ الدہقان عن احمد بن عمر الحلبی عن یحیی بن عمران عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال كان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول بالعقل استخرج غور الحکمہ وبالحکمت استخرج غور العقل وبحسن السیاست یکون الادب الصالح قال وكان يقول التفکر حیات قلب البصیر كما يمشي الماشی في الظلمات بالنور بحسن التخلص وقلت التربص۔ یہاں پر الکافی طبع محققہ دار الحدیث قم کے حواشی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ نہایت علمی ادبی مطالب کو بیان فرمایا ہے، غور کی لغت شناسی بیان کی ہے، الادب الصالح کو ذکر کیا ہے اور اس کی تخریج بھی بیان کی ہے۔ اس حدیث میں پائی جانے والی لغات کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غور گہرائی کے معنی میں ہے، تخلص چھٹکارا، ادب صالح اخلاقی شائستگی، تربص انتظار، تردد حسن سیاست تدبیر کی خوبی کو کہتے ہیں۔ حدیث کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، عقل کے ذریعے حکمت کی گہرائیوں کو نکالا جاتا ہے اور حکمت کے ذریعے عقل کی گہرائیوں کو آشکار کیا جاتا ہے، اور حسن سیاست، حسن تدبیر و تدبر کے ذریعے صالح ادب وجود میں آتا ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، تفکر صاحب بصیرت کے دل کی زندگی ہے، جیسے اندھیروں میں چلنے والا شخص نور کے ذریعے راستہ طے کرتا ہے، اسی طرح متفکر انسان حسن خلاص اور کم توقف کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ یہ حدیث عقل، حکمت، سیاست نفس اور تفکر کے باہمی ربط کو نہایت دقیق فلسفی اور اخلاقی اسلوب میں بیان کرتی ہے۔ عقل محض معلومات کا مجموعہ نہیں بلکہ قوہ تمیز اور استنباط ہے۔ عقل کے بغیر حکمت سطحی رہتی ہے، عقل ہی حکمت کے باطن اور اسرار تک رسائی دیتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، العقل آلۃ لاستخراج المعانی الدقیقہ من الالفاظ والافعال۔ عقل کے ذریعے ہی حکمت کی باتوں کے دقیق معانی کو نکالا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ العنکبوت آیت 43۔ مثالوں کی حقیقت تک وہی پہنچتا ہے جو عقل سے کام لیتا ہے۔ حکمت عقل کی کمال یافتہ صورت ہے۔ جب انسان حکمت کو اختیار کرتا ہے تو عقل کی حقیقی استعداد، حدود اور مقام واضح ہوتا ہے۔ الحکمت ہی العقل بالفعل، حکمت عقل کا فعلی اور کامل مظہر ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سورہ بقرہ 269۔ نیز فرمایا، بحسن سیاست یکون الادب الصالح، سیاست یہاں حکمرانی نہیں بلکہ تدبیر نفس اور معاشرہ ہے۔ حسن سیاست یعنی خواہشات پر کنٹرول اور حالات کا درست نظم ہے۔ صالح ادب اخلاقی شائستگی بغیر تدبیر کے پیدا نہیں ہوتی، اس لیے منقول ہے، فرمایا من ساوس نفسہ ادرک الفضیلہ۔ نیز امام فرمایا کرتے تھے، التفکر حیات قلب البصیر، تفکر دل کو زندہ کرتا ہے جیسے روح جسم کو بصیرت والا
والا دل ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ نور فکر سے دیکھتا ہے۔ قرآنی شاہد بھی موجود ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت 24۔ آخر میں فرمایا متفکر انسان غیر ضروری الجھنوں سے جلد نکل آتا ہے، حسن تخلص، حق واضح ہو جانے کے بعد تاخیر نہیں کرتا، قلت تربص، یہی صفت سریع الامتثال و حسن فیصلہ کی بنیاد ہے۔ امام امیر المومنین بتاتے ہیں کہ عقل و حکمت ایک دوسرے کے محتاج ہیں، عقل کے بغیر حکمت سطحی ہے اور حکمت کے بغیر عقل نہ پختہ۔ جب انسان اپنی زندگی میں حسن تدبیر اختیار کرتا ہے تو اخلاق سنور جاتے ہیں، اور جب دل میں تفکر زندہ ہو جائے تو انسان تاریکیوں میں بھی نور کے ساتھ چلتا ہے، نہ بے جا رک جاتا ہے اور نہ غیر ضروری الجھتا ہے۔ یہی مومن بصیر کی پہچان ہے۔ جہاں تک سند کے متعلق رجالی تحقیق کا تعلق ہے تو غیث شبر نے الوافی میں تحقیق کی تفصیل بیان کی ہے۔ عدت من اصحابنا روایت نمبر 1 میں گزر چکے ہیں۔ یہ امام کلینی کے اساتذہ اور مشائخ کی ایک جماعت ہوتی ہے جن میں ثقہ اور قابل اعتماد شخصیات بھی شامل ہیں۔ دوسرا راوی سہل بن زیاد حدیث نمبر 2 میں تفصیل گزر چکی ہے۔ مشہور علماء رجال شیعہ اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، بہرحال اس کے بارے میں اختلاف بھی موجود ہے۔ عبید اللہ دہقان کی تفصیل حدیث نمبر 17 میں گزر چکی ہے، ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ایک راوی احمد بن عمر حلبی ہیں جو کہ ابن شعبہ کے پوتے ہیں اور یہ کوفہ میں مشہور گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اور خود ثقہ جلیل ہیں۔ جناب نجاشی نے ان کی تفصیل بیان کی۔ جہاں تک احمد بن عمر حلبی کے متعلق منابع رجالی کا تعلق ہے تو موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تفصیل ذکر کی ہے۔ کان یبیع الحل یعنی شیراج، اس کے کاروبار کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے مشائخ کا بیان بھی کیا گیا ہے اور اس کے شاگردوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی روایات کی تعداد بھی بیان کی ہے کتب اربع میں۔ احمد بن عمر حلبی کے متعلق منابع رجالی کو بھی بیان کیا ہے۔ قدیم اور متاخر علماء رجال کی بڑی کتب رجال کو بطور حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ اس روایت کے ایک اور راوی یحییٰ بن عمران حلبی ہیں جو کہ ثقہ جلیل ہیں اور بیت ابی شعبہ کے چشم و چراغ ہیں۔ جناب نجاشی نے اس کے بارے میں فرمایا ثقۃ ثقۃ صحیح الحدیث۔ یحییٰ بن عمران کے متعلق موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ اصل میں یہ کوفی لوگ تھے لیکن ان کی تجارت حلب کی طرف تھی، اس لیے یہ حلبی کہلائے، اور یہ مشہور محب اہل بیت گھرانہ تھا کوفہ میں۔ یہاں پر اس کے مشائخ کی بھی فہرست بیان کی ہے جن سے انہوں نے روایات نقل کی ہیں، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی بھی فہرست بیان کی ہے اور ان کے علم رجال کے حوالے سے جو درجہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ کان محدثا ثقتا صحیح الحدیث واقب عصری الامامین الصادق والکاظم علیہم السلام، یعنی یہ امام صادق اور امام کاظم کے شاگردوں میں سے تھے۔ علم و فقہ اور حدیث میں ان سے بھرپور استفادہ کیا اور ان کی روایات 109 تک پہنچتی ہیں۔ جناب یحییٰ بن عمران حلبی کے متعلق قدیم اور جدید منابع رجالی کو بھی یہاں پہ پیش کیا گیا ہے جس میں اس کے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ جناب غیث شبر نے الوافی میں یہاں پر ایک نہایت اہم تحقیق بیان کی ہے۔ بیت ابی شعبہ الحلبی، چونکہ یہ مشہور گھرانہ ہے تشیع کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں کوفہ میں، تو اس کے بارے میں رجالی کلمات کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ حلبی خاندان کے جو ثقہ جلیل افراد ہیں ان کی بھی یہاں پر ایک فہرست پیش کی گئی ہے۔ جناب سید بحر العلوم نے بھی اپنی فوائد رجالیہ میں اور جناب مامقانی نے بھی اپنی تنقیح المقال کے آخر میں کچھ ایسے جلیل القدر خاندانوں کا ذکر کیا۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کی اس حدیث کے متعلق تشریح کا تعلق ہے تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس میں بحث فرمائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس حدیث میں سندی تحقیقات پیش کی ہیں، اس کے بعد جناب ملا صدرہ شیرازی اس حدیث کے معنی کی فلسفی اور عرفانی توضیح بیان کرتے ہیں۔ ملا صدرہ یہاں حرکت جوہری، عقل بالقوہ، عقل بالفعل اور سیر نفس کے اصولوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ فرمایا فإن الإنسان بقوة نور البصیرہ اعنی بالعقل النظری یستخرج غوامض المعارف الحکمیہ والعلوم الالہیہ التي بها يسير الانسان من جملة سکان العالم العقلی مجردا عن شوائب الشبہات وقیود التعلقات۔ عقل نظری کو نور
بصیرت کہا گیا۔ یہی عقل انسان کو حکمت و دانائی کے معارف، الہی علوم، دقیق عقلی حقائق تک رسائی دیتی ہے۔ جب عقل بیدار ہو جاتی ہے تو انسان شبہات سے پاک، نفسانی تعلقات سے آزاد، خواہشات و شہوات کے پردوں سے ماورا ہو کر عالم عقل کا باشندہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے ملا صدرہ تجرد نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکمت کا نتیجہ عالم عقلی کی سکونت ہے۔ فرمایا یسیر الانسان من جملۃ سکان العالم العقلی مجردا عن شوائب الشبہات۔ حکمت کا مقصد صرف معلومات کو جمع کرنا نہیں بلکہ وجودی تغیر اور تبدیلی ہے، یعنی انسان کا وجود جسمانیت اور طبیعت کی تاریکیوں سے نکل کر نورانی اور عقلی سطح پر منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی حکمت مطالعہ کا امتیاز ہے۔ فرمایا فالمراد ان بادراک الحقائق العقلیہ وتحصیل المعارف الحکمیہ یستخرج النفس من حد القوہ الی الفعل۔ حکمت کے حصول سے نفس عقل بالقوہ سے عقل بالفعل کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہی غور العقل ہے، عقل کی آخری حد، عقل کا اعلیٰ ترین کمال، عقل کا فعلی اور مکمل ظہور، جیسا کہ غور البحر سمندر کی آخری گہرائی ہوتی ہے۔ عقل بالقوہ سے عقل بالفعل کی طرف جو حرکت ہے اسے حرکت جوہری قرار دیا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک نفس ایک جامد چیز نہیں ہے بلکہ مسلسل حرکت جوہری میں ہے۔ اس کا پورا جوہر، اس کا پورا وجود تغیر کی حالت میں ہے، تکامل کی حالت میں ہے۔ ہر علمی ادراک نفس کے وجود کو شدید تر اور مستحکم تر کرتا ہے۔ پس حکمت نفس کی تکمیل ہے، عقل بالفعل نفس کا کمال وجودی ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیش آتا ہے، علامہ صدر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اشکال دور کا اشکال ہے، سرکولیرٹی کا اشکال اور اس کا حل۔ یوجب خروج الآخر من القوة والنقص الى الفعل والکمال على وجہ لا یکون دورا مستحیلا۔ اگر عقل سے حکمت نکلتی ہے اور حکمت سے عقل کامل ہوتی ہے تو یہ دور کیوں نہیں؟ جواب عقل اور حکمت درجات رکھتے ہیں، ہر درجہ اگلے درجے کے لیے استعداد پیدا کرتا ہے۔ فرمایا فإن كل منهما ذو مراتب في الشدة والضعف فكل مرتبة من العقل يقتضي استعداد الوصول الى مرتبة من الحکمہ۔ تدریجی ارتقاء کو بیان کرتے ہیں، اسپائرل ماڈل۔ عقل کا ایک درجہ، حکمت کا ایک درجہ، حکمت کا وہ درجہ عقل کے اعلیٰ درجے کی آمادگی ہے۔ یہ عمل مسلسل بڑھتا رہتا ہے، یہ دوری دائرہ نہیں بلکہ ارتقائی زینہ ہے، اسپائرل ماڈل قرار دیا ہے۔ غایت قصوی اور درجہ عظمی۔ فرمایا ھاکذا یتدرجان فی الاجتداد والازدیاد الی ان یبلغا الی الغایۃ القصوی والدرجۃ العظمی۔ عقل اور حکمت دونوں اپنے اعلیٰ ترین کمال پر پہنچ جاتے ہیں، یہی عقل مستفاد یا عقل فعلی کامل ہے۔ عقل نظری برابر نور بصیرت کے، حکمت وجودی تطہیر ہے، عقل بالقوہ عقل بالفعل کی طرف جاتی ہے، حکمت نفس کو مجرد بناتی ہے۔ عقل و حکمت باہم ارتقائی رشتہ رکھتے ہیں، یہ تعلق دور کو مستلزم نہیں بلکہ تدریجی تکامل ہے۔ ملا کے نزدیک امیر المومنین کا یہ فرمان محض اخلاقی نہیں بلکہ وجودی قانون ہے۔ عقل انسان کو حکمت کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے اور جب حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو عقل آخری حد کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک تدریجی سیر ہے جس میں نفس جسمانیت سے نکل کر عالم عقل میں داخل ہوتا ہے، حتیٰ کہ عقل اور حکمت دونوں اپنے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حکمت و عقل کی گہرائی تک پہنچنے کا طریقہ بیان کیا گیا، ادب صالح حاصل کرنے کا وسیلہ، قرآنی اور روایی شواہد اور راویوں کی رجالی تحقیق بھی بیان کی گئی ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔